سیاست دان پوڈیم کے پیچھے کھڑا تھا، اس کا اظہار احتیاط سے غیر جانبدار تھا۔ اس کے الفاظ بالکل درست طریقے سے منتخب کیے گئے، اس کے لہجے کی پیمائش کی گئی اور اس کے اعمال کا حساب لگایا گیا۔ عوام نے اسے اکثر بے حس کنٹرول کے مالک کے طور پر دیکھا، لیکن ان کے اندر جو ہنگامہ برپا تھا اس کو بہت کم لوگ جانتے تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی اسے اپنے جذبات کو دبانے، ہمیشہ کمپوزڈ اور بے ترتیب نظر آنے کی تعلیم دی گئی تھی۔ اسے سیاسی میدان کے لیے تیار کیا گیا تھا، جہاں کمزوری کے کسی بھی اشارے کو استحصال کے لیے کمزوری کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ صفوں پر چڑھتے ہی اس نے لاتعلقی کے اگلے حصے کو مکمل کر لیا، ایک ڈھال جس نے اپنے حقیقی نفس کو دنیا سے پوشیدہ رکھا۔ سطح پر وہ ان لوگوں کے دکھوں سے بے نیاز جن کی وہ نمائندگی کرتا تھا، پھر بھی اقتدار کی خاموش راہداریوں میں وہ متضاد جذبات سے دوچار ہوا۔ اس نے اپنے حلقوں کی جدوجہد کو کم کرنے کے لیے ایک واضح فرق لانے کی خواہش کے ساتھ کشتی لڑی، اور پھر بھی اس نے خود کو سیاسی مصلحت کی مجبوریوں میں جکڑا ہوا پایا۔ اس کے ظاہری جذبات کی کمی اس کا سب سے بڑا اثاثہ اور اس کا سب سے بڑا بوجھ بن گئی۔ عوام نے اسے ہنگامہ خیز وقتوں میں ایک مستحکم چٹان کے طور پر دیکھا، ایک ایسا رہنما جو اپنے ارد گرد کے افراتفری سے اچھوتا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے ہی دبے ہوئے جذبات کے بوجھ سے لڑتا رہا، ایک بوجھ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بھاری ہوتا چلا گیا۔ دل کی گہرائیوں سے وہ جذباتی ضبط کی بروہے سے آزاد ہونے، دل سے بات کرنے اور ہمدردی کے ساتھ رہنمائی کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ پھر بھی وہ جانتا تھا کہ سیاسی منظرنامہ ناقابل معافی ہے، اور کمزوری کے کسی بھی شو کا اس کے مخالفین بے رحمی سے استحصال کریں گے، اور اس طرح جذبات کے بغیر اگوڑا برقرار رہا، ایک ایسا نقاب جس نے اپنے اندر احساسات کے ہنگامے کو چھپا رکھا تھا۔ وہ اپنے ہی جذباتی دباؤ کا قیدی بن گیا تھا، سیاست کی ناقابل معافی دنیا کا شکار تھا، لیکن گہرائی میں امید کی ایک جھلک باقی تھی، ایک امید کہ ایک دن وہ اپنے پیشے کے تقاضوں کو اپنے جذبات کی گہرائی سے ہم آہنگ کر سکے گا۔